بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پھر ہم آج اپنی کہانی کا اگلا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ کل ہماری کہانی ختم ہوئی تھی کہ دیو آزاد ہو گیا ہے اس لٹیا سے، اور اس نے ماہی گیر کو وہ ایک تالاب پہ لے گیا تھا، اور تالاب پہ اس نے 4 مچھلیاں پکڑنا اس کو بتا دیں۔ زمین پھٹی اور پھر وہ اس میں سما گئے۔ آج اپنی کہانی شروع کرتے ہیں ہم۔ ماہی گیر شہر کی طرف روانہ ہوا، اور وہ دیو کے واقعے سے سخت اچنبھے میں تھا۔ یعنی پورا جو واقعہ اس کا گزرا دیو کے ساتھ، وہ اس میں بڑا حیران تھا۔ مچھلیاں لے کر جب وہ گھر پہنچا تو اس نے ایک کنڈے میں پانی بھر کر مچھلیاں اس میں ڈال دیں۔ ماہی گیر اس کنڈے کو سر پر رکھ کر بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوا، جیسا کہ اسے دیو نے کہا تھا۔ جب ماہی گیر بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے مچھلیاں پیش کیں تو بادشاہ کو سخت تعجب ہوا، کیونکہ جس قسم کی مچھلیاں ماہی گیر لایا تھا اس نے تمام عمر نہ دیکھی تھیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مچھلیاں باورچن یعنی جو اس کے باورچی کے طور پر جو موجود ہے، اس لونڈی کو دے دی جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھیں کام کرنے کے لیے، اور یہ لونڈی 3 دن پہلے ہی روم کے بادشاہ نے تحفے میں بھیجی تھی، اور بادشاہ نے ابھی تک اس کے کھانا پکانے کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ جا کے یہ مچھلیاں اس سے تلوا کر لے کر آؤ۔ وزیر گیا اور اس نے باورچن لونڈی کو حکم دیا کہ وہ ان کو تلے، اور کہا کہ اے لونڈی، بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی کاریگری اور کھانا پکانے کا فن ظاہر کرنا ہے، اور اس طرح ظاہر کرنا ہے کہ بادشاہ تم سے خوش ہو جائے، کیونکہ یہ مچھلیاں بادشاہ کے لیے تحفے میں آئی ہیں۔ وزیر یہ کہہ کر واپس چلا گیا، اور بادشاہ نے اسے حکم دیا وزیر کو کہ ماہی گیر کو 400 دینار دے دے۔ کتنے؟ 400 دینار، 4 مچھلیوں کے۔ وزیر نے 400 دینار دے دیے۔ ماہی گیر نے انہیں اپنی بغل میں دبایا اور گھر بھاگا۔ کبھی گر پڑتا، پھر اٹھ کھڑا ہوتا، اور کبھی ڈگمگاتا چلتا اور یہ خیال کرتا کہ خواب دیکھ رہا ہے۔ صحیح، 400 دینار 4 مچھلیوں کے، بہت بڑی رقم تھی اس کے لیے۔ اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے ضرورت کی چیزیں خریدیں، اور اپنی بیوی کے پاس گیا اور خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ یہاں تک تو ماہی گیر کا قصہ ہوا۔ اب سنیے لونڈی کا قصہ، یعنی جو وہ مچھلیاں پکا رہی ہے۔ اس نے مچھلیاں لے کر ان کو صاف کیا اور کڑھائی چڑھائی اور مچھلیوں کو گلایا۔ جب وہ ایک طرف پک چکیں اور اس نے انہیں دوسرا پلٹا دیا تو کیا دیکھتی ہے کہ باورچی خانے کی دیوار پھٹی، اور اس میں سے ایک نوجوان لڑکی نمودار ہوئی۔ سڈول قد، چکنے رخسار، سرمے بھری آنکھیں، کوفی اور ریشم کا لباس پہنے ہوئے، دونوں کانوں میں بالیاں اور کلائیوں میں پری بند، انگلیوں میں انگوٹھیاں جن میں ہیروں کے قیمتی نگ جڑے ہوئے تھے، ہاتھ میں چھڑی جسے اس نے کڑھائی میں مارا اور کہا کہ اے مچھلیوں، تم اپنا وعدے پر قائم ہونا، اے مچھلیوں، تم اپنے وعدے پر قائم ہونا۔ جب لونڈی نے یہ دیکھا تو وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس پر لڑکی نے دوبارہ اور تیسری بار بھی یہی کہا۔ مچھلیوں نے اس کے جواب میں کڑائی میں سے سر نکالا اور نہایت صاف الفاظ میں کہا،
ہاں ہاں ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ اس نوجوان لڑکی نے اس مچھلیوں کی یہ بات سنی اور کڑھائی الٹ دی اور جدھر سے آئی تھی ادھر ہی چلی گئی اور دیوار بند ہو گئی جیسے کہ پہلے تھی۔ اب لونڈی کو ہوش آیا تو کیا دیکھتی ہے کہ چاروں مچھلیاں جل کر کوئلہ ہو گئی ہیں۔ اس نے کہا کہ ہائے، سر منڈاتے ہی اولے پڑے۔ محاورہ ہے یہ، سر منڈاتے ہی اولے پڑے، یعنی پہلی بار بادشاہ نے کچھ کھانے کے لیے کہا، پکانے کے لیے، اور پتہ چلا کہ مچھلیاں جل گئیں اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ وہ اسی حالت میں تھی کہ وزیر آیا۔ اس نے اسے پاؤں سے ہلایا تو اس کو ہوش آیا اور وہ رونے لگی اور وزیر سے سارا ماجرا بیان کیا۔ وزیر کو سخت اچنبھا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ عجیب و غریب ماجرا ہے۔ اس نے دوبارہ سے ماہی گیر کو بلا بھیجا۔ جب وہ آیا تو وزیر نے اس سے درخواست کی کہ ویسی ہی مچھلیاں اور لا۔ ماہی گیر اس تالاب میں گیا اور جال پھینکا۔ جب اسے کھینچا تو اسی طرح کی 4 مچھلیاں اس میں تھیں۔ وہ انہیں لے کر وزیر کے پاس پہنچا اور وزیر ان کو لے کر لونڈی کے پاس چلا گیا اور کہا کہ اٹھ، انہیں میرے سامنے تل تاکہ میں بھی دیکھوں کہ کیا واقعہ پیش آتا ہے۔ لونڈی اٹھی اور مچھلیوں کو بنایا اور چولہے پر کڑھائی رکھی اور اس میں مچھلیاں ڈال دیں۔ ابھی مچھلیاں کڑھائی میں پڑی ہی تھیں کہ دیوار پھٹی اور پھر وہی لڑکی پہلے کی طرح آ پہنچی۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اسے اس نے کڑھائی پر مارا اور کہا کہ اے مچھلیو، تم اپنے وعدے پر قائم ہو نا؟ تمام مچھلیوں نے پھر کڑھائی سے سر اٹھایا اور کہا ہاں ہاں ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ ٹھیک ہے، اور لڑکی نے چھڑی مار کر کڑھائی الٹ دی اور جدھر سے آئی تھی ادھر ہی چلی گئی اور دیوار بند ہو گئی۔ وزیر اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ واقعہ ضرور بادشاہ کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کیا جو خود اس کا چشمدید گواہ تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے ماہی گیر کو بلوایا اور ویسی ہی 4 مچھلیوں کو مزید لانے کا حکم دیا اور 3 آدمی اس پر تعینات کیے۔ ماہی گیر گیا اور ویسی ہی 4 مچھلیاں لے کر فوراً آ گیا۔ بادشاہ نے اسے 400 دینار پھر دیے اور حکم دیا وزیر کو کہ یہ لو، اٹھو، مچھلیوں کو یہیں میرے سامنے تلو۔ وزیر نے کہا کہ بصر و چشم۔ وہ کڑھائی لایا اور مچھلیوں کو بنا کر کڑھائی آگ پر چڑھائی اور مچھلیاں اس میں ڈال دیں تو کیا دیکھتا ہے کہ دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک حبشی غلام نکلا جیسے کالی چٹان۔ اس کے ہاتھ میں ہرے درخت کی ایک ٹہنی تھی اور اس نے بڑی کرخت آواز سے کہا اے مچھلیو، تم اپنے وعدے پر قائم ہو نا؟ مچھلیوں نے تیسری بار اپنا سر کڑھائی سے نکالا اور کہا ہاں ہاں ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ غلام کڑھائی کی طرف بڑھا اور اسے اس شاخ سے جو اس کے ہاتھ میں تھی الٹ دیا اور جدھر سے آیا تھا ادھر ہی چلا گیا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں نے دیکھا کہ مچھلیاں جل کر کوئلہ ہو گئی ہیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور کہا کہ اس واقعے کو پوشیدہ رکھنا ممکن نہیں۔ وہ حیران ہو گیا بہت کہ یہ کیا ہوا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بھول جائیں، بولیں کچھ نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، پوشیدہ رکھنا ممکن نہیں۔ ان مچھلیوں کے متعلق ضرور کوئی بھید ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ماہی گیر بلایا جائے۔ جب وہ آیا تو بادشاہ نے کہا لعنت ہو تجھ پر، یہ مچھلیاں تو کہاں سے لایا تھا؟ ماہی گیر نے جواب دیا کہ شہر کے سامنے والے پہاڑ کے نیچے 4 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان میں ایک تالاب ہے
اسی میں سے میں یہ مچھلیاں لاتا ہوں۔ بادشاہ نے ماہی گیر کی طرف غور سے دیکھا اور کہا کہ کیا دن کی راہ ہے، یعنی جو راستہ ہے وہ ایک دن کا ہے؟ ٹھیک ہے۔ ماہی گیر نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، میرے سلطان، صرف آدھ پہر کی راہ ہے۔ آدھ پہر کا مطلب 1/4 دن۔ بادشاہ حیران ہوا اور اس نے حکم دیا کہ لشکر نکلے اور سوار ہو۔ ماہی گیر آگے آگے تھا اور دیو پر دل ہی دل میں لعنت بھیجتا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ پر چڑھے اور ایک بڑے لمبے چوڑے جنگل میں اترے جسے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ جنگل سب کے لیے نیا تھا۔ سلطان اور سارے سپاہی سخت حیران تھے۔ الغرض انہوں نے دیکھا کہ جنگل ہے اور اس کے بیچ میں 4 پہاڑیوں کے درمیان ایک تالاب ہے اور اس میں 4 رنگ کی مچھلیاں ہیں۔ دیکھ رہے ہیں وہ سب حیران ہیں کہ ہم نے تو پہلے کبھی یہاں نہ تالاب دیکھا، نہ یہ پہاڑیاں دیکھیں اور نہ اس طرح کی مچھلیاں دیکھیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں 4 رنگ کی مچھلیاں ہیں، لال اور سفید اور پیلی اور نیلی۔ بادشاہ ٹھہر گیا اور اسے پھر سخت تعجب ہوا۔ اس نے سپاہیوں اور باقی تمام حاضرین سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے یہ تالاب پہلے کبھی دیکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ جہاں پناہ ہم نے اسے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے بڑے بوڑھوں سے دریافت کیا کہ کیا تم نے پہلے کبھی دیکھا تھا؟ انہوں نے بھی جواب میں کہا ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تک میں اس تالاب اور ان مچھلیوں کا بھید دریافت نہ کر لوں، خدا کی قسم ہے کہ شہر میں داخل نہ ہوں۔ اب وہ بادشاہ کے لیے نا بڑا تعجب ہو گیا، ایک تو مچھلیوں کا واقعہ، پھر وہ یہاں کے تالاب دیکھ رہا ہے تو پتہ چلا تالاب نیا ہے اس کے لیے، پوری جو اس کی فوج ہے وہ بھی نہیں جانتی، تو یہ سب باتیں اس کے لیے بہت تجسس والی پیدا ہو گئیں۔ اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں جب تک اس بھید کو تلاش نہ کر لوں، خدا کی قسم میں شہر میں داخل نہ ہوں گا اور نہ تخت پر بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ان پہاڑیوں کے آس پاس اتر جائیں اور وزیر کو طلب کیا۔ وزیر بہت زیرک اور دانا اور عقل اور سیاستداں تھا۔ جب وہ آیا تو بادشاہ نے کہا کہ میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں اور میں تجھے اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آج کی رات میں اکیلا رہوں اور اس تالاب اور مچھلیوں کے راز کا پتہ لگاؤں۔ تو میرے خیمے کے دروازے پر بیٹھ جانا اور سب کو یہی ظاہر کرنا کہ میں اندر سو رہا ہوں، اور جو بھی میرے متعلق دریافت کرے اس سے کہہ دینا کہ سلطان بیمار ہے اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسی کو بھی اندر نہ آنے دے۔ بادشاہ نے یہ کہا، وزیر کو بٹھایا، خود بھیس بدلا اور تلوار لگائی اور ایک پہاڑی کے اوپر چل دیا اور باقی رات صبح تک چلتا رہا۔ دوسرے دن بھر چلا، پھر دوسری رات بھر چلا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بادشاہ جو ہے وہ اس بھید کو پتہ چلانے کے لیے کہ یہ کیا ہے، ایک مخصوص راستے پر اس نے جانا شروع کر دیا۔ اچھا جی، دو دن اور رات وہ چلتا رہا۔ اب اسے دور سے ایک سیاہ دھبا سا نظر آیا۔ وہ خوش ہو گیا اور دل میں کہنے لگا کہ شاید مجھے یہاں کوئی مل جائے اور تالاب اور مچھلیوں کا بھید بتا سکے۔ جب قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک محل ہے۔ یعنی دور سے جو اس کو سیاہ دھبا دیکھ رہا تھا، قریب جانے پہ اس نے دیکھا کہ وہ ایک محل ہے جو کالے پتھر کا بنا ہوا ہے اور اس پر لوہے کے پتھر پڑے ہیں، یعنی کنڈیاں پڑی ہیں، اور دروازے کا ایک پٹ کھلا ہے۔ بادشاہ خوش ہو کر دروازے پر ٹھہر گیا اور آہستہ آہستہ دستک دی، لیکن جواب نہ ملا۔ پھر دوسری بار دستک دی اور پھر تیسری بار، لیکن جواب ندارد کا مطلب غائب۔ پھر اس نے بڑی زور سے دستک دی، لیکن پھر بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ اس نے خیال کیا کہ یہ مکان، یہ محل ضرور خالی ہوگا۔ اب وہ ہمت کر کے محل کے دروازے سے دہلیز تک گیا اور زور سے آواز دی کہ اے محل والو، میں ایک پردیسی اور مسافر ہوں۔ بھیس بدلا ہوا نا اس نے۔ تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ یہی اس نے 2 یا 3 بار کہا، لیکن اسے اس پر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اب وہ اپنے دل کو مضبوط کر کے دہلیز سے آگے بڑھا اور محل کے بیچ میں پہنچ گیا۔ اب بھی وہاں کوئی نہ ملا، مگر اس نے دیکھا کہ ریشم اور زربفت کا فرش بچھا ہوا ہے
اور پردے پڑے ہوئے ہیں، اور محل کے بیچ میں ایک بڑا آنگن ہے، اور اس میں 4 ایوان اور ایک بارہ دری ہے۔ ایوان کا مطلب جہاں سے بیٹھ کر مخاطب ہوتا ہے اس کو ایوان بولتے ہیں۔ 4 ایوان اور ایک بارہ دری، بارہ دری کا مطلب راستہ، جو خوبصورت راستہ بنایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں بارہ دری۔ ایوان آمنے سامنے ہیں اور ایک شامیانہ لگا ہوا ہے، اور ایک حوض ہے جس کے اوپر سرخ سونے کے 4 درندے بنے ہوئے ہیں، اور ان کے منہ سے پانی موتیوں اور ہیروں کی طرح نکلتا ہے، اور محل میں چاروں طرف چڑیاں ہیں، اور محل کے اوپر سونے کی جالی لگی ہوئی ہے تاکہ وہ چڑیا باہر نہ جا سکیں، مگر کسی انسان کا نام و نشان نہیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور اسے اس بات پر افسوس ہوا کہ یہاں پر تو کوئی بھی شخص نہیں جو اس جنگل، تالاب، مچھلیاں، پہاڑ اور اب یہ محل، اس کا بھید بتا سکے۔ وہ آنگن میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اتنے میں کسی شخص کی نہایت دردناک آواز سنائی دی جو رو رو کر یہ اشعار گا رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، اشعار کیا ہیں؟ آواز آ رہی ہے اس کو روتے ہوئے نا۔ میں نے تیری باتوں کو چھپایا لیکن وہ ظاہر ہو ہی گئیں، اور بجائے نیند کے میری آنکھوں میں بیداری سما گئی۔ اے زمانے میرے اوپر رحم مت کھا اور اس کا ساتھ مت چھوڑ، میری روح تکلیف اور خطرے میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہ شعر پڑھ رہا ہے نا وہ رو رو کر۔ اگلی بات وہ کہہ رہا ہے، اگلی آواز آ رہی ہے، قوم کو ایسے شریف پر رحم کوئی نہیں کھاتا، قوم کے ایسے شریف پر رحم کوئی نہیں کھاتا جو محبت کی راہ میں ذلیل ہو چکا ہو، اور نہ ایسے امیر پر جو غریب ہو چکا ہو۔ پھر وہ آواز پھر ایسی شعر پڑھ رہی ہے، مجھے تیرے متعلق نسیم پر بھی رشک آتا ہے، لیکن جب قسمت نے یاوری نہ کی تو آنکھیں بھی اندھی ہو گئیں۔ پھر وہ مزید شعر پڑھ رہا ہے، تیر انداز کیا کرے اگر اس کا دشمن سامنے ہو، اور وہ تیر چلانا چاہے اور کمان کا چلہ ٹوٹ گیا ہو۔ اگر انسان پر رنج و غم کی مصیبت ٹوٹ پڑے تو وہ قضا و قدر سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے۔ یہ اس نے آوازیں سنی، شعر کی شکل میں اس کو آواز آئی۔ جب سلطان نے رونے کی آواز سنی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسی آواز کی طرف چل دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک نشست گاہ پر پردہ پڑا ہوا ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس نے پردہ اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک نوجوان ایک کرسی پر جو زمین سے گز بھر اونچی ہے بیٹھا ہوا ہے۔ نوجوان نہایت حسین، قد و قامت نہایت دلکش، زبان فصیح، چہرہ چمکدار، رخسار سرخ و سفید، اس پر عنبر کی ٹکیا کی طرح ایک تل، بہت خوبصورت آدمی ہے۔ بادشاہ اسے دیکھ کر باغ باغ ہو گیا اور اسے سلام کیا، اور دیکھا کہ وہ نوجوان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا لباس ریشمی ہے جس پر سونے سے کشیدہ کڑھائی کڑی ہوئی ہے، اس کے سر پر ہیروں سے جڑا ہوا تاج ہے، لیکن اس کا چہرہ غمگین نظر آتا ہے۔ بادشاہ کے سلام کا اس نے بہتر جواب دیا اور کہنے لگا کہ اے میرے بزرگ، مجھے تیرے خیر مقدم کے لیے کم از کم اٹھ کے کھڑا تو ہونا ہی تھا، لیکن میں معذور ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اے نوجوان، میں تیری معذرت قبول کرتا ہوں، میں تیرا مہمان ہوں اور ایک ضروری کام کے لیے یہاں آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم مجھے اس تالاب اور مچھلیوں اور اب اس محل اور اپنی تنہائی اور رونے کا بھید بیان کر۔ جب نوجوان نے یہ باتیں سنی تو اس کے چہرے پر آنسو بہنے لگے اور وہ زار زار رونے لگا، اور ایک سرد آہ کھینچ کر اس نے کہا، کیا کہا؟ تمام باتیں خدا پر چھوڑ دے اور غم اور فکر میں مت پڑ، یہ مت پوچھ کہ فلاں بات یوں کیوں ہوئی، یہی تقدیر میں لکھا تھا۔ بادشاہ کو تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا کہ اے نوجوان، تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ بات ہی رونے کی ہے،
جب میں اس حالت میں گزر کروں، وہ اپنے دامن کی طرف ہاتھ لے گیا اور اسے اٹھایا تو اس کا نیچے کا آدھا دھڑ پتھر کا تھا اور ناف سے لے کر سر کے بالوں تک وہ انسان تھا۔ جب بادشاہ نے نوجوان کو اس حالت میں دیکھا تو اسے بے حد رنج ہوا، غم ہوا اور افسوس ہوا، اور اس نے کہا کہ اے نوجوان، تو نے تو میرے رنج کو اور غم کو دوبالا کر دیا۔ اب تک تو میں محض مچھلیوں کی حالت جاننا چاہتا تھا، اور اب ان کی اور تیری دونوں کی حالت جاننا چاہتا ہوں۔ خدا کے واسطے اپنا حال جلد بیان کر۔ اس نے کہا، سن اور دیکھ۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے کان اور آنکھیں حاضر ہیں۔ نوجوان نے کہا کہ میرا اور ان مچھلیوں کا عجیب و غریب واقعہ یہ ہے۔ اے میرے بزرگ سن، میرا باپ اس شہر کا بادشاہ تھا۔ اس کا نام محمود تھا اور اس کی حکومت جزائر سیاہ پر تھی۔ جزائر جو جزیرے ہوتے ہیں، چاروں طرف پانی ہوتا ہے، بیچ میں خشکی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جزیرہ، اور وہ ان چاروں پہاڑیوں کے بیچ میں رہتا تھا۔ 70 سال حکومت کر کے اس کا انتقال ہو گیا اور میں بادشاہ ہوا، یعنی اس کے بعد میں بادشاہ بنا، اور میں نے اپنی چچیری بہن سے شادی کی۔ میری یہ شادی میرے والد کے زمانے ہی میں ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی بیوی سے اتنی محبت تھی، مجھے بھی اور اسے بھی، کہ اگر میں موجود نہ ہوتا تو وہ نہ کھانا کھاتی نہ پانی پیتی۔ اسی طرح 5 سال تک میرا اور اس کا ساتھ رہا۔ ٹھیک ہے، اب یہ واقعہ سنا رہا، ہوا کیا ہے۔ اچھا جناب، ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ شام میں باورچی سے کہہ کر گئی کہ ہمارے لیے کوئی چیز جلد پکا کر رات کا کھانا تیار کرو۔ میں اپنے محل میں آ کر اپنی خواب گاہ میں سو گیا اور 2 نوکرانیوں کو یا لونڈیوں کو حکم دیا کہ وہ میرے سرہانے رہیں اور پنکھا جھلتی رہیں۔ پرانے زمانے میں سوتے وقت جو ہے وہ پنکھا جھلا جاتا تھا۔ تو مجھے اپنی بیوی کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے بڑی پریشانی تھی اور نیند نہ آتی تھی۔ ہاں، میری آنکھیں تو بند تھیں لیکن روح بیدار تھی۔ میں لیٹا ہوا تھا، وہ پنکھا جل رہی تھی۔ اب میں کیا سنتا ہوں کہ سرہانے والی لونڈی پائنتی والی لونڈی سے کہہ رہی ہے۔ پائنتی کا مطلب ایک سرہانہ ہوتا ہے بیٹھ کا اور ایک پائنتی ہوتی ہے، تو اس سے وہ کہہ رہی تھی، اے مسعودہ، مجھے اپنے آقا کی جوانی پر ترس آتا ہے۔ ہماری مالکہ بہت ہی بے وفا عورت ہے، وہ روز اسے سلا کر خود کسی سے ملنے چلی جاتی ہے۔ پھر سرہانے والی لونڈی نے کہا کہ معلوم نہیں کہ ہمارا آقا گونگا ہے یا اس پر جادو ٹونا کیا گیا ہے کہ وہ اس سے باز پرس نہیں کرتا۔ پھر دوسری لونڈی نے کہا کہ چل چپ ہو، یہ تو ہمارا آقا ہے، اسے تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اسے یہ بات معلوم نہیں کہ روزانہ رات کے کھانے سے کے بعد جو ہماری مالکن شراب کا پیالہ اسے سوتے وقت دیتی ہے، اس میں وہ بھنگ ملا دیتی ہے، اور اسے دنیا و مافیہا کی خبر ہی نہیں رہتی۔ تب تو اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوگا نا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ شراب پلانے کے بعد وہ اپنے بہترین کپڑے پہنتی اور عطر لگاتی اور پھر اس محل سے باہر چلی جاتی ہے اور پھر تڑکے تک غائب رہتی ہے۔ جب وہ واپس آتی ہے تو اس کی ناک میں، یعنی شہزادے کی اس کی ناک میں کسی چیز کی دھونی دیتی ہے اور وہ پھر جاگ اٹھتا ہے۔ جب میں نے لونڈی کو یہ کہتے سنا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، لیکن مجھے اس کا یقین نہ آیا، یہاں تک کہ دوسری رات ہوئی اور میری بیوی شام میں میرے ساتھ کھانے پر بیٹھی۔
दस्तरखान बिछा कर खाना खाया और हम दोनों थोड़ी देर तक बातें करते रहे जैसे कि हर रोज़ किया करते थे। फिर उसने शराब मंगवाई जिसे मैं हर रोज़ सोते वक्त पीता था और मुझे एक जाम भर कर दिया। मैंने उस पर ये ज़ाहिर किया कि मैं हर रोज़ की तरह पी गया, मगर मैंने उसे गिरेबान में डालकर उंडेल दिया और फ़ौरन लेट गया। तो वो ये समझी कि मैं सो गया हूँ। उसने कहा, रात भर सोता रहियो और हरगिज़ मत जागियो। खुदा की कसम मुझे तुझसे और तेरी सूरत से नफ़रत है। तेरे बाप ने मेरी शादी तुझसे ज़बरदस्ती कर दी। मैं तो दरअसल किसी और से मोहब्बत करती हूँ। देख रहे हैं आप क्या हो रहा है? ठीक है, ना मालूम खुदा कब तेरी रूह कब्ज़ करेगा और मुझे तुझसे छुटकारा मिलेगा। ये कहकर वो उठी और अपने बेहतरीन कपड़े पहने, इतर लगाया और मेरी तलवार लेकर कमर से बांधी और महल के दरवाजे खोले और चलती बनी। मैं उठा और उसके पीछे पीछे हो लिया। वो महल से बाहर आई। वो शहर के गली कूचों में होती हुई शहर के दरवाजे तक पहुंची। वहाँ उसने कुछ पढ़ा जो मेरी समझ में नहीं आया और सारे ताले उसके पढ़ने के जादू से खुल कर गिर पड़े और दरवाज़ा अपने आप से खुल गया। वो शहर के बाहर निकली और मैं उसके पीछे पीछे लगा हुआ था, मगर उसको इस बात की खबर न थी। यहाँ तक कि वो एक मोहल्ले में पहुँची और एक घर के सामने जो गुंबद नुमा घर था पहुँचकर खड़ी हो गई और अंदर दाखिल हो गई। मैं गुंबद के ऊपर चढ़कर पेट के बल लेट गया और देखने लगा कि अंदर क्या मामला हो रहा है। क्या देखता हूँ कि मेरी बीवी एक काले से आदमी के पास बैठी है और उससे इश्क की बातें करती है और वो आदमी उससे नाराज़ है और वो उसे मनाती है, जबकि वो उससे नाराज़ ही रहता है और उसके देर से आने पर शिकवे शिकायत करता है। जब मैंने उनके दरमियान बातें सुनी और उन्हें देखा तो दुनिया मेरी आँखों में तारीक हो गई और मुझे ये भी मालूम न रहा कि मैं कहाँ हूँ। मैं गुस्से में गुंबद के ऊपर से नीचे उतरा और अंदर दाखिल हुआ और मैंने तलवार उठाई और तलवार उठाकर उस काले से आदमी को हमला करके ज़ख्मी कर दिया। भी क्या हुआ है अब इंशाल्लाह इसको हम कल देखते हैं। ठीक है, इस सबक को अब हम इस कहानी को यहीं तक रखते हैं और बीवी के आशिक को मारने के बाद क्या वाक़या हुआ इस नौजवान के साथ, पत्थर का ये कैसे बन गया और कैसे जो है वो उस मछलियों के पीछे क्या राज है, ये सब बातें अब हम इंशाल्लाह कल की नशिस्त में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।